فیصل واڈا صاحب، آج نواز شریف نے اس پوری رپورٹ کو ریجیکٹڈ لکھ دیا. وہی ریجیکٹڈ کا لفظ جو وجہ تنازع آج سے 3.5 سال پہلے بنا تھا اور بہت بڑا کرائسس ایک پیدا ہو گیا تھا پاکستان میں، آج دوبارہ ریجیکٹڈ ہو گیا. کیا بنے گا؟ بہت شکریہ ندیم صاحب. دیکھیں ندیم صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ پھر سے آپ کو نواز شریف کا وینم نظر آیا، ایک نفرت نظر آئی اپنے اداروں کے لیے، اور پلس یہ کہ وہ خود کنوکٹڈ ہیں، مفروری میں ہیں، برائے بھاگے ہوئے یہاں سے. تو ان کی سٹیٹمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے، گورنمنٹ پاکستان یا کوئی ادارہ ان کی ثواب دید پہ تو چلنے والا نہیں ہے. تو یہ تو خواہشات ہیں. وہ سمجھتے ہیں شاید آج بھی ان کی بادشاہت اور سلطنت قائم ہے کہ وہ جس کو ریجیکٹ کر دیں گے وہ ریجیکٹ ہو جائے گا، جس کو ایکسیپٹ کر لیں گے وہ ایکسیپٹ ہو جائے گا. تو وہ تو ٹائم چلا گیا زندگی میں سے، اور کبھی اللہ کے حکم سے آئے گا بھی نہیں. اگر مناسب میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا آبجیکشن یہاں یہ ہے، اور مجھے اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا پڑے گا آپ کے پروگرام کے بعد، کہ ایک کنوکٹڈ آدمی کی اگر آپ تقریر بند کر دیتے ہیں تو اس کا ٹویٹ آپ نے ٹی وی پہ کیسے چلایا، اینڈ پیمرا کی ڈومین میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے تھا. کیونکہ اگر پیمرا یہ کہتا ہے کہ ایک کنوکٹڈ آدمی ہے، مفرور ہے، اس کی ہم تقریر نہیں دکھائیں گے، تو اس کنوکٹڈ آدمی کی آپ نے ٹویٹ کیسے دکھا دی ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس کا سوال تو مجھے ایز پارٹ آف آپ کے کتنے وزراء کے اوپر 780 ابھی لگی ہوئی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے؟ کنوکشن ہونا، اور اس طرح مریم نواز پہ بھی ہے، لیکن مریم نواز کو دکھا رہے ہیں نا، ہمیں آبجیکشن نہیں ہے. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں جی کہ کیس کنوکٹ ہو جانا، کنکلوڈ ہو جانا اور الزام ہونے میں بڑا فرق ہے. ہمارے ممبرز میں 10,000 آدمی کے اوپر ہوگا، رانا صاحب کے اوپر ہے، کنوکشن نہیں ہوئی بھی. کنوکشن کے بعد ایک سٹینڈ لیا گیا نا رولز اور ریگولیشن کے تحت کہ پیمرا اس کی تقریر نہیں دکھا سکتا. تو پھر اگر پیمرا تقریر نہیں دکھا سکتا، ٹویٹ کیسے دکھا سکتا؟ ویسے جبر کی وہی چیزیں اختیار کریں جو کل آپ کے اوپر لاگو ہوں تو پاکستان میں زندہ رہنے کے لیے لوگوں کو سانس لینے کے لیے گنجائش ملتی رہے. ایسی چیزیں مت کریں، ایسی روایات کو مت جنم دیں جو کل آپ لوگوں کو سانس لینا مشکل کر دیں. مجھے ایک بات سنیں، میں نے یہ رانا صاحب کے لیے بات نہیں کی، میں نے کسی اور کے لیے بات نہیں کی. کنوکشن کے بعد پہلے تو اس ملک سے جانا ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ پاکستان بھیجا آپ نے منظوری دے. میں نے کبھی اس سے یہ نہیں کہا کہ جی اس میں ہماری کنٹریبیوشن نہیں، میں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے. لیکن کیونکہ ہم سب کو ایک ساتھ ہمدردی جاگی تھی پورے پاکستان کو، تو ہمدردی تو ایک طرف ہے، لیکن آپ ایک رول کے تحت رکھیں نا. یا تو اس رول کے تحت آپ ان کی جو بھی وینم ہے، جو بھی تقاریر ہے غلاظت سے بری ہوئی، وہ دکھائیں. لیکن اگر آپ اس تقاریر کو روک رہے ہیں اس بیس پہ کہ کنوکٹڈ ہے، تو پھر ٹویٹ کیسے دکھایا آپ نے؟ یہ تو سوال بنتا ہے نا. یہ تو میں خود سوال کر رہا ہوں، مذاق ہے نا. ایک قانون 1 منٹ کے لیے کچھ ہے، دوسرا قانون دوسرے کے لیے کچھ ہے، یا 2 منٹ بعد دوسرا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. یہ تو مذاق ہو رہا ہے نا. تو یا تو پیمرا ان کی تقریر دکھائے، اس پہ تو بین ہٹا دے. لیکن اگر بین لگایا تو پھر ٹویٹ کیسے دکھا رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اچھا، میری اس پہ اوپینین ایز اے جرنلسٹ، میرا خیال ہے پیمرا میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں، میرا اس معاملے میں فیلڈ میں ان سب سے زیادہ تجربہ ہے اور شاید ان سب سے زیادہ بہتر رائے بھی دے سکتا ہوں. اے پرسن لائک نواز شریف، اے پرسن لائک اسحاق ڈار، ان کی تقریروں کے اوپر پابندی لگانا اس سے زیادہ نامناسب کام ہو ہی نہیں سکتا. یہ قاتل ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ کو قتل کیا ہے، مرڈر کیا ہے، کیا کیا؟ آپ کے جو مقدمات چل رہے ہیں ان کی پولیٹیکل نیچر ہے. آپ جن بنیادوں کے اوپر پابندیاں عائد کر رہے ہیں، کل کو آپ کو بھگتنا پڑے گا اور آپ جواب نہیں دے سکیں. دیکھیں، ہمیں ڈیفائن کرنی ضروری ہے بڑی ٹرم. پھر کنوکشن اگر کسی قاتل کے لیے ہوئی ہے تو پھر اس کو بھی دکھائیں، ایک ٹریٹمنٹ ایک کریں. کیا نواز شریف نے؟ میں کہہ رہا ہوں کنوکشن کا لفظ میں نے یوز کیا. کنوکٹ اگر وہ جیب قتلی کے اندر ہوا ہے، قتل کے اندر ہوا ہے، منصوبے کے لیے ہوا ہے، اپنی کسی ناقص حرکت کی وجہ سے ہوا ہے. کنوکشن کا ورڈ، کنوکٹڈ کا ورڈ، یہ ایک ٹرم ہے. اس ٹرم کے اندر آپ بائفرکیشن نہیں کر سکتے کہ یہ ندیم صاحب کے لیے ڈفرینٹ ہے، رانا صاحب کے لیے ڈفرینٹ ہے اور فیصل کے لیے ڈفرینٹ. ایسا نہیں ہو سکتا. جس دن آپ نے گجرانوالا جلسہ دکھانے کی اجازت دی تھی، تب تک آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ کتنا تگڑا ادھر سے بیانیہ داغے گا. تب تک آپ کو یہ کنوکشن یاد نہیں تھی، اس کے بعد یاد ہے. ملک صاحب، میں آپ کو اس کو بھی کیٹیگوریکلی بڑا کلیئرلی بتا دوں، جس نے جو بات کرنی تھی وہ اس وقت اس پلیٹ فارم پہ ہم نے بھی کی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں تو ایک ادارے کی بات کروں. پیمرا ایک اٹانومس ادارہ ہے، اس ادارے نے یہ فیصلہ کیا، قانون یہ کہتا ہے کہ کل سے میری تقریر نہیں دکھائی جائے گی فار اینی ریزن. کوئی جواز نہیں ہے اس قانون کا. تو پھر ٹویٹ بھی نہیں دکھانا، یا دکھانا ہے تو پھر دونوں دکھانا ہے. نون لیگ والے کمزور ہیں میرے خیال میں، بہادری دکھائیں، سپریم کورٹ میں جا کے چیلنج کریں. یہ بالکل فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف قانون ہے جس کا آپ استعمال کر رہے ہیں، اس کا کوئی جواز نہیں ہے. میرے خیال سے تو میں سپریم کورٹ اسے اٹھا کے باہر پھینکے گی، میں گارنٹی سے کہتا ہوں. مجھے یہ تو نہیں پتا کہ وہ بھیگتی ہے اندر یا رکھتی ہے، لیکن میں آپ کو ایک چیز بڑا کیٹیگوریکل بتا دوں. آپ کی جو ابھی بات مجھے سمجھ میں آئی ندیم صاحب، اور آپ بڑے نیوٹرل آدمی ہیں، وہ یہ کہ پھر میرے خیال سے سزا جو ہے نا جلا وطنی کی، وہ عمران خان کو دینی چاہیے. کیونکہ عمران خان نے اپنے ملک کو ڈیفینڈ کیا ہے،
دونوں چیزوں کا آپس میں کوئی موازنہ نہیں ہے. کمپیریزن مطلب کمپیریزن ہے نا. عمران خان اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان ہے. میری بات سنیں, اگر کنوکشن ہو گئی ہے تو کنوکشن کے بعد کوئی ہیومن رائٹ بیچ میں نہیں آتا, یا اگر ہیومن رائٹ بیچ میں آتا ہے تو پھر یہ دوہرا معیار نہیں ہو سکتا.